تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھو قرآن قیامت تک یہ کتاب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہے گا۔ باقی جتنی بھی انبیاء تشریف لائے ان کے معجزات اس وقت تک تھے جب پیغمبر دنیا میں موجود تھے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد ان کا معجزہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ آج تورات، انجیل، زبور ان کے نام تو موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں اپنی اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں۔ جب تک انبیاء علیہ السلام دنیا میں موجود تھے یہ کتابیں محفوظ تھیں۔ ان انبیاء کے جانے کے بعد وہ کتابیں بھی رد و بدل ہو گئیں اور تبدیل ہو گئیں۔ آج نام تو ہے لیکن وہ اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے۔ ایک حدیث پاک میں بڑی عجیب بات آتی ہے، ان اللہ تعالی یؤید بہذا الدین برجل فاجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اللہ تعالی فاسق فاجر آدمی سے بھی اس دین کا کام لے لیتے ہیں۔ فاسق فاجر آدمی سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے اوپر جو یہ نقطے لگے ہوئے ہیں نا، نقطے، با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہیں، یہ نقطے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں الفاظ کے اوپر نہیں لگے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے دور میں بھی نہیں لگے ہوئے تھے۔ حجاج بن یوسف جب آیا تو قرآن مجید جو ہے نا، جیسے ہماری اردو زبان ہے یا سندھی زبان ہے، ہماری زبان جب ہم لکھتے ہیں تو زبر زیر پیش نہیں دیتے، ہم ویسے ہی صحیح پڑھتے ہیں، ہماری اپنی زبان ہے۔ تو قرآن عربوں کی زبان تھی، یہ ویسے ہی صحیح پڑھتے تھے، ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قرآن اور اسلام جب عرب سے نکل کر عجم کے اندر گیا، ہمارے اندر پہنچا، تو ہمیں تو زبر زیر پیش کے بغیر قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو لوگ قرآن کو غلط پڑھنا شروع کیا، تو حجاج بن یوسف نے علماء کے مشورے سے نا یہ حروف کے اوپر زبر زیر پیش اور نقطے لگانے شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کے اندر اور 15ویں پارے کے آخر میں 16ویں پارے کے شروع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں اپنے اس مقصد کے تحت۔ وہ واقعہ، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک بستی میں یہ دونوں پیغمبر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، جا کے بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہمیں بھوک لگی، ہمیں کھانا کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا چلو چلو، ہم نے تمہارے لیے تھوڑا کھانا بنایا، نہیں دیتے کھانا، انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تمہیں مہمانی نہیں کرتے تمہاری۔ یہ یہودیوں کی ایک بستی تھی، انکار کر دیا۔ اب جو پیغمبر کو کھانا نہ دے، نیک لوگوں کی مہمانی نہ کرے، بد نصیب انسان ہے۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کا مال اللہ والوں پہ لگ جائے۔ تو وہ بد نصیب انسان تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو ان کی نسل کے لوگ بستی میں رہ رہے تھے نا، تو حجاج بن یوسف جب یہ نقطے لگا رہا تھا تو ان کی بستی کے لوگ آئے اور کہنے لگے حجاج بن یوسف، ہم ایک ضرورت کے تحت آئے ہیں، ہمارا وہ کام آپ پورا کر دیں، اور اس میں جو ہے نا آپ کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی نقصان نہیں ہے، ہمارا بھی فائدہ ہے۔ اس نے کہا وہ کیا کام؟ اس نے کہا کہ انہوں بستی والوں نے کہا دیکھو قرآن میں ہے کہ یہ بستی میں گئے اللہ کے دو پیغمبر، بستی والوں سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، فَأَبَوْا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کی بے عزتی ہو رہی ہے کہ ایسے کنجوس تھے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی کھانا نہیں دیا، اب آپ ایسا کریں۔ فَأَبَوْا، یہ با کا ایک نقطہ ہوتا ہے، اس ایک نقطے کو اٹھا کر اوپر لگا دیں اور ایک نقطے کا اضافہ کر دیں، با کی بجائے تا ہو جائے گا، فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو معنی بدل جائے گا۔ دیکھو قرآن عربی زبان اتنا اہمیت رکھتی ہے کہ زبر زیر اور نقطے کے فرق سے معنی بدل جاتا ہے۔ اب ابو کی بجائے اتو ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ مہمانی کے لیے کھانا لے آئے پیغمبروں کے پاس۔ حجاج بن یوسف، ہم آپ کو اتنا دولت دیں گے، اور دوسری بات یہ ہے ہمارے آباء و اجداد کی بدنامی نہیں ہوگی۔ حجاج نے کہا اچھا، کہا بیٹھو تم۔ ان کو بٹھایا، جتنی بھی لوگ تھے، اور حجاج کا ظلم تو ویسے مشہور ہے۔ حجاج بن یوسف 1,20,000
20,000 آدمیوں کو اس نے خود اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، اتنا بڑا ظالم تھا۔ صحابہ اکرام کو بھی شہید کیا، تابعین کو بھی شہید کیا، یہ اتنا بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہے، ان کو شہید کیا اس ظالم نے۔ لیکن وہ حدیث پاک، اللہ تعالیٰ دین کا کام کبھی کبھی فاسق فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ اب حجاج بن یوسف وہ تلوار لے کر آیا، کہنے لگا اللہ میں ظالم ضرور ہوں، لیکن یہ ظالم قرآن کے اندر تبدیلی کرانا چاہتے ہیں، اللہ تو گواہ ہے میں اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا۔ آ کے ان سب کو جو لائن میں بیٹھے تھے گردن اڑا دی، چلو تم نقطے بدلنے کے لیے آئے تھے تو انا نحن نزلنا الذکر، اللہ فرماتے قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم کرائیں گے۔